اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ مومن کی آیات نمبر 21، 22، 23 اور 24 چار آیاتوں کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آیات نمبر 21 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فأخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور آور، زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور آور، زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیل لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ یہ تو ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب ان آیات کے بارے میں مختصر مفہوم سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی،
کیا تیری رسالت جھٹلانے والے کفار نے اپنے سے پہلے کے رسولوں کے جھٹلانے والے کفار کی حالاتوں کا معائنہ ادھر ادھر چل کر پھیر کر نہیں کیا؟ جو ان سے زیادہ قوت و طاقت والے تھے اور عظیم الجثہ تھے، جن کے مکانات اور عالی شان عمارتوں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جو ان سے زیادہ تمکنت والے تھے، عظیم تھے، ان سے بڑی عمروں والے تھے، جب ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی ان پر آیا تو نہ تو کوئی اس سے ہٹا سکا، نہ کسی میں مقابلے کی طاقت پائی گئی، نہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نکلی۔ غضب الہی ان پر برس پڑنے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلیلیں اور صاف روشن حجتیں لے کر آئے، باوجود اس کے انہوں نے کفر کیا، نہ مانا، مخالفت کی، جھٹلایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کفر کے لیے اور تمام بعد کے کفار کے لیے انہیں باعث عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ پوری قوت والا، سخت پکڑ والا، شدید عذاب والا ہے، اس سے کوئی بچا نہیں سکیں گے۔ اس میں یہ بات بیان کیا گیا کہ تأتیہم رسلہم بالبینات، بینات سے مراد 3 چیزیں مفسرین بتاتے ہیں۔ ایک، ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر شاہد تھی۔ دوسرے، ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ جو تعلیم پیش کر رہا ہے یہ بالکل حق ہے۔ تیسرے، زندگی کے مسائل و معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ جان سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا۔ یہ 3 قسم کے دلائل جن کو بینات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے جو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون، حامان، قارون کی طرف بھیجا۔ حامان کے متعلق مخالفین کے اعتراضات کا جواب اس سے پہلی سورہ قصص میں بھی دیا جا چکا ہے۔ اب یہاں یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، یعنی ایسی صریح علامات کے ساتھ جن سے یہ امر مشتبہ نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ان کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان پر ایک عائرانہ نگاہ ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ جب ایک طائرانہ نگاہ بھی ڈال دی جائے، یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے یہ کون سی علامات تھی جن کے یہاں ان کے مامور من اللہ ہونے کی کھلی صنعت قرار دیا جا رہا ہے۔ اول تو یہی بات ایک عجیب بات تھی کہ جو شخص چند سال پہلے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا، اور جس کے وارانڈ گرفتاری نکلے ہوئے تھے، وہ اچانک ایک لاٹھی لیے ہوئے سیدھا فرعون کے بھرے دربار میں چلا آتا ہے۔
بادشاہ اور اس کے آیان سلطنت کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے اللہ رب العالمین کا نمائندہ تسلیم کر کے اس کی ہدایات پر عمل کرے. یہ دعوت، اور کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں ہوتی. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ اس بری طرح غلامی کے تلے پس رہی تھی، فرعون کی غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، مظلومیت کی زندگی گزار رہی تھی. اگر الزام قتل کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا تو اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ ان کی قوم بغاوت تو درکنار، احتجاج ہی کے لیے زبان کھول سکے گی. اتنے کمزور تھے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عصا اور ید بیضا کے معجزے دیکھنے سے بھی پہلے فرعون اور اس کے اہل دربار محض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہی سے مرغوب ہو چکے تھے، خوف زدہ ہو چکے تھے، اور پہلے نظر ہی میں انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی اور ہی طاقت کے بل بوتے پر آیا ہے، اس کا کوئی بیک مضبوط ہے. پھر جو عظیم الشان معجزے پے در پہ ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے، ان میں سے ہر ایک یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ یہ جادو کا اثر نہیں بلکہ خدائی طاقت ہی کا کرشمہ ہے. آخر کس جادو کے زور سے ایک لاٹھی فی الواقع اژدہا بن سکتی ہے، یا ایک پورے ملک میں قحط پڑ سکتا ہے، یا لاکھوں مربع میل علاقے میں ایک نوٹس پر طرح طرح کے طوفان آ سکتے ہیں، اور ایک نوٹس پر وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق فرعون اور اس کی سلطنت کے تمام ذمہ دار، تمام اہل و عیال لوگ، وزراء لوگ زبان سے چاہے انکار کرتے رہے ہوں، مگر دل ان کے پوری طرح جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے ہیں. یہ کوئی خود نہیں آیا ہے، یہ باطن اس کے اپنے خود ساختہ نہیں ہے. لیکن ماننا الگ بات ہے، یقین کرنا الگ بات ہے، لیکن سمجھ سکتے تھے بلکہ سمجھے ہوئے تھے، یہ فی الحقیقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.